اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس سے مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ شیخ المشائخ، مظہر کمال سلطان العارفین، پربردہ آغوش ولایت، شہزادہ نظام الملت، سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت خواجہ محمود احمد اویسی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ شاہپور شریف، شیخ طریقت سیدی و سندی و مولائی حضرت خواجہ مسعود احمد اویسی صاحب دامن برکاتہم القدسیہ۔ قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ پر صرف ایک دو بات کر لوں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حلیے کے متعلق صرف 3 حدیثیں پیش کرنا چاہوں گا، وہ بھی اس نیت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، وہ بھی اس نیت کے ساتھ رب کعبہ کی قسم مدینے میں بیٹھ کر سرکار حضرت اویس کرنی کا حلیہ بیان کرتے تھے، اور کرن میں بیٹھ کر، یمن میں بیٹھ کر حضرت اویس کرنی رسول اللہ کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ کان ازہر اللون، حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا، وکان ابیض ملیحا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے، فکأنما صیغ من فدۃ، سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کا پورا جسم ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے۔ وکان مدور الوجہ، حضور کا چہرہ گول تھا، یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا اور دمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، 3 دن سے سرکار مسجد نبوی میں نہیں آ سکے، تیسرا دن ہے۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ صحابہ حالت نماز میں تھے، سب کے چہرے بیت اللہ کی طرف تھے، اور حضور کا حجرہ بائیں کندھے کی طرف تھا۔ میری نماز آپ کی نماز کی نہیں تھی، صحابہ کی نماز تھی، سب کے چہرے بیت اللہ کی طرف تھے، مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز کے عالم میں ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہو۔ حضور ہمیں دیکھ بھی رہے تھے، حضور مسکرا بھی رہے تھے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، 2 معنی پیش کر سکتا ہوں۔ حضور تبسم کر رہے تھے، جب بھی سرکار، ساری حدیثوں کو اٹھا کر دیکھو، جب بھی سرکار تبسم فرماتے تھے، حضور کے ہر دانت سے نور کی لاٹ کا ظہور ہو جاتا تھا۔ صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ سرکار تبسم فرما رہے ہیں۔ بھی حضور کا حجرہ تو اس طرف، چہرے تو بیت اللہ کی طرف۔ صحابہ نے یہ کیوں کہا کہ نماز کے عالم میں حضور ہمیں دیکھ رہے تھے، حضور کا چہرہ ایسا ہے جسے قرآن کا ورقہ ہو، چہرے تو بیت اللہ کی طرف، مگر یہ حدیث کیوں کہا، یہ کیوں بیان کیا؟ حضور کا چہرہ ایسا ہے جسے قرآن کا ورق ہو۔ اگر بات دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، بات بڑی اونچی کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حالت نماز کے اندر سر کی توجہ کعبہ کی طرف تھی، مگر دل کی توجہ کعبہ کی طرف موجود ہو جایا کرتی تھی۔ کان مدبر الوجہ، اور پھر خیر التابعین، امام العارفین، سید العاشقین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی عزت کی قسم، جن کا مقام، جن کا مرتبہ وراء الورا ہے۔ ایک شخص قبرستان میں
30 سال تک بیٹھا رہا، کفن باندھے ہوئے ہیں، 30 سال تک کفن کے اندر وہ ملبوس ہو کر قبر میں بیٹھا رہا، موت کا انتظار کرتا رہا۔ کسی نے حضرت خواجہ اویس قرنی سے کہا حضور اس پر بھی کرم کر دیجئے۔ آپ قبرستان کے اندر چلے گئے، ایک عجب بات کی ہے، دل سے سننا ہے، عجب بات کی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھا، یہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، قبر میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں خدا کا ولی ہے، خشیت الہی اتنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے حلیے کو دیکھ کر کہا بابو یہ قبر اور یہ کفن اللہ تک پہنچنے کے لیے تو تیرا پردہ ہے، تیری توجہ تو کفن کی طرف ہے، تیری توجہ تو قبر کی طرف ہے، رب کی طرف توجہ کر، رب کی طرف دھیان کر۔ اس نے کہا یہ فقیر کون ہے؟ 2 پشم چادروں میں ملبوس یہ فقیر کون ہے؟ اس نے حضور کی سینے پر نگاہ اٹھائی، حضور نے اپنے سینے کے جلووں کو، اپنے سینے کے پردے کو کھولا، اور حضور خواجہ اویس قرنی کے سینہ اقدس سے جب نور اس کے سینے پہ پڑا، اللہ اکبر، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دل کے نور کو برداشت نہ کر سکا، روح اس وقت قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ میں یہاں کیوں کہتا ہوں، خدا کی رب کعبہ کی قسم، سینکڑوں شیخوں کی زیارت کی، آستانوں پر پہنچا، مگر کسی کو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی حضرت سلطان العارفین کی تصویر مجھے نظر آتا ہے، کوئی حضرت نظام الملت کی تصویر مجھے نظر آتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ 1400 سال سے ہے، بیان میں کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے کہ میرا جو پردہ ہے وہ کھل نہ جائے۔ 4 بندے آئے، 5 آئے، آپ نے 5 پر نگاہ دوڑائی، 5 کے 5 اویس قرنی بن گئے۔ یہ ہوتی ہے توجہ اتحادی۔ جملہ میں بول رہا ہوں، توجہ کے ساتھ بات کرنا ہے۔ یہ بات چلی ہے سیدنا اویس قرنی سے کہ جس پر نگاہ اٹھاتے ہیں اسے اپنے شکل کا نور عطا کر دیتے ہیں، اور سید العرفاء حضرت سلطان العارفین حضرت خواجہ سلطان بالادین قدس سر العزیز جس پر نگاہ اٹھاتے ہیں اپنی شکل مبارک کا نور اسے عطا کر دیتے ہیں۔ میں آخری بات عرض کرنے والا ہوں، یہ جو حضور غوث اعظم جیلانی سید الاولیاء یہ بیڑا ترانے کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، مگر اللہ اکبر، ایک دن آپ بحری جہاز میں بیٹھے مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، خیر التابعین حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، کپتان نے اعلان کر دیا جہاز ڈوب جائے گا۔ میں صرف ایک جملہ بولنے والا ہوں اور تم بڑی توجہ کے ساتھ جملہ سنتے ہو، حضور نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ کپتان نے اعلان کر دیا جہاز ڈوب جائے گا، آپ سمندر کے اوپر چڑھے، سمندر کے پانی کو مسلح بنایا، اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو خیر التابعین ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی ہے۔ چیخیں نکل گئی لوگوں کی، حضور ہم پر بھی کرم کر۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں جملہ سنانا چاہتا تھا، میں سوچ رہا تھا کیا جملہ سناؤں، وہ جملہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ خیر التابعین امام العارفین حضرت خواجہ اویس قرنی نے کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے جاؤ گے، غرق ہونے سے بچتے جاؤ گے۔ کیا پتہ چلا کہ جو سلسلہ عالیہ اویس
اویسیہ کے شیخ کامل میں کہ ہاتھ میں ہاتھ دیتا جائے گا دنیا کی ہر مصیبت کے غرق ہونے سے بچتا جائے گا. شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، میں نے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بیان کروں گا، صرف میں ان کا قول پیش کرتا ہوں. آپ سب کے لیے سبق ہے آج عرس کا، یہ ہاتھ جوڑ کر سننا ہے. آپ فرماتے ہیں سلسلہ اویسیہ کے 7 ستون ہیں، 7 بنیادیں ہیں سلسلہ اویسیہ کی. پہلی بنیاد اتباع مصطفیٰ. اویسی جو ہوتا ہے ہمیشہ حضور کے ہر عمل کی اتباع کرتا ہے. اور توجہ کر کے سننا، جو حضور کے اعمال کی اتباع کرے، اعمال کی پیروی کرے. یہ سب باتیں حضور کو سبق کے طور پہ سنا رہا ہوں اور آپ کی دعا لینے کے لیے پیش کر رہا ہوں. جو حضور کی سنت کی اتباع ہوتی ہے اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے. میں نے پہلے کہا اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوں، تفصیلی طور پر کبھی وقت ملا تو بیان کروں گا. جو حضور کی سیرت پر، اخلاق پر عمل کرتا ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جو حضور کے احوال پر عمل کرتا ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. فرما پہلی نسبت اویسیہ کیا، پہلا ستون، پہلی بنیاد اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا خلوت در انجمن، خلوت در انجمن لوگوں میں رہے گا اویسی. قرآن نے کہا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لوگوں کے اندر رہے گا مگر اس کی توجہ رب کعبہ کی طرف ہو جائے گی. اسی کو سیدنا خواجہ اویس قرنی نے بیان کیا السلامۃ فی الوحدہ، فرما خلوت نشینی کو اختیار کر، اسی میں سلامتی ہے. اور ایک عارف باللہ نے آپ کے قول کی شرح کرتے ہوئے لکھا اللہ اکبر کہ السلامۃ فی الوحدہ کا کیا مطلب ہے. وہ السلامۃ فی الوحدت کا مطلب حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے تھے کہ پھر سر، دل، روح کی نگاہ کسی غیر کی طرف نہ جائے. تینوں نگاہ اٹھے تو جلوہ خدا پر نگاہ اٹھتی جائے. بارسو جلوہ دلدار دیدم، بار چیزیں جمال یار دیدم، جو خود رو بنگرم دیدم ہمانس جمال خود جمال یار دیدم. آخری کول پیش کر رہا ہوں، چاروں کو چھوڑ رہا ہوں. خاموش در سخن، خاموش در سخن. فرمایا کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. اللہ اکبر. چوتھا فرما نظر بر قدم، ہر وقت دل کی توجہ، آنکھ کی نظر قدموں پر رہے. حضرت حبیب اجمی ہے، بات ختم کرنے والا ہوں، آخری جملہ ہے ان کا. حضرت حبیب اجمی ہے 30 سال تک نظر آسمان تک اٹھا کے نہیں دیکھا، نظریں جمی رہی قدم پر. ایک بات کہہ دوں، جب عاشق فنا فی اللہ کے ملک پہ جاتا ہے نا، اسے تو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی تو دائیں بائیں کا کیا خیال رکھے. وہ تو اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے. ایک دو ہوں، ایک دو ہوں، ایک جو، ارے سب میں اس کو دیکھتا ہوں، غیر سے مطلب نہیں. نظر بر قدم حضرت حبیب اجمی ہے. 30 سال تک ایک کنیز ہے، لونڈی ہے، جو آپ نے خریدی تھی. 30 سال تک نظریں اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. 30 سال کے بعد کہا مستورہ. اس نے کہا میں مستورہ نہیں ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں. 30 سال پہلے آپ نے خریدا،
کہا رب کعبہ کی قسم، اللہ کے استغراق کی وجہ سے مجھے موقع ہی نہیں مل سکا، میری نظریں تو ہر وقت قدموں پر رہتی، میں تمہیں دیکھ سکوں، جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ بس یہی بات عرض کر رہا ہوں جیسے حضرت پیر فرید نے کی تھی کہ خیر التابعین امام العاشقین جب حضرت خواجہ اویس قرنی حضور کے اللہ اکبر حضور کے دروازے پر پہنچے تھے نا، ہاتھ باندھا تھا، دل میں خیال کیا تھا کہ جب پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھوں گا، پھر زلفوں کے رجل الشعر، حضور کے بال گھنگریالے تھے، گھنگریالے بالوں میں ہر بال میں پیچ تھے، فرما پیچوں کے حسن میں جب گم ہو جاؤں گا نا، اپنا سر یار کے قدموں میں رکھ دوں گا، عرض کر دوں گا میرا قبلہ کعبہ، مسجد ممبر، مصحف قرآن ویتو جے یار فرید قبول کرے سرکار ویتو سلطان ویتو۔ کہاں ہے میرے سرکار؟ 3 دن گزر گئے، حضور مدینہ کے باہر چلے گئے، آنکھوں میں اتھرو آئے، صحابہ کو پکڑا، جب حضور آئے نہ کہہ دینا یمنی غلام سلام کہتا تھا، میرے کریم آقا نے گھر کا دروازہ کھولا، خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر چلے گئے، جب گھر کا دروازہ کھولا حضور نے پہلا سوال کیا، یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی تھے، حضور کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں اویس قرنی آیا تھا؟ محدثین لکھتے ہیں جاتے جاتے حضرت اویس قرنی اپنے دل کا نور حضور کے در پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، حضور نے اس نور کو دیکھا، دیکھ کے کہا کون آیا تھا؟ حضور کی چشمان مقدس میں آنسو روا ہو گئے، آخری جملہ ہے میرا، یارو دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، ساری دنیا کے عاشق حضور کے عشق میں روتے ہیں، اس دن مصطفیٰ حضرت اویس قرنی پر کرم فرما رہے تھے۔ آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ، اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد بھیک مانگنے آئے ہیں آپ کے در پر، اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام، تجھے دیکھنے کے بعد۔ اس آستان عالیہ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرمائے، ہم غلاموں کے سروں پر میرے حضور کے سایہ رحمت تادیر سلامت فرمائے، تادیر سلامت فرمائے، تادیر سلامت فرمائے، جملہ شہزادگان کی خیر فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔